السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا کتاب و توحید کا چوتھا بیان ہے۔ پچھلے بیان میں ہم نے انبیاء کے بارے میں جانا تھا کہ جب ہمارا مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے تو اس اللہ کی عبادت کو ہم تک انبیاء نے پہنچایا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ اس پیغام کو لے کر انبیاء اس جہاں میں آئے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد انسان پہ دوسرا حق کس کا ہے۔ تو اس بارے میں اللہ رب العزت نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ نہ کرو عبادت مگر اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین سے حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ تو معلوم ہوا کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس کی عبادت کے بعد دوسرا حق ہم پہ والدین کا ہے، جو کہ ایک فطرتی نظام ہے اور ہمارے اس جہاں میں آنے کا سبب بنے۔ اور اسلام میں انسان پہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اس کے والدین کا ہے، اور والدین میں سب سے پہلے اس کی والدہ، اس کے 3 حق ہیں، اور اس کے بعد اس کے باپ کا حق ہے۔ جو والدہ ہے، کیونکہ اس کے 3 حق کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر وضع حمل کی تکلیف، پھر جو ہے بچے کی پرورش، خاص طور پہ شروع کے 2-3 سال اس کو جو ہے دودھ وغیرہ وہ جو ہے پلاتی ہے، تو اس لیے ماں کی محنت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ماں کے 3 حق ہیں، ماں کا حق زیادہ ہے اور اس کے بعد باپ کا حق ہے۔ اور آخری بات کہ اسلام میں والدین اگرچہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ والدین کی اطاعت ہر حال میں لازمی ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت پہلے ہمیں اپنا حق، اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے، اس کے بعد جو ہے اپنے والدین سے ہمیں حسن سلوک کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔